الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم أمين ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم بھائی اور دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ماشاءاللہ موسم جو ہے بڑا ٹھنڈا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں میں خوشحال رکھے، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اس دنیا سے جتنے بھی لوگ انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے قبروں کو منور سے بھر دے۔ جس طریقے سے یہ موسم میں ہم لوگ اچھا محسوس کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مومن اور مومنات کو اللہ تعالیٰ قبروں کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، دھوپ کا لانا، بارش کا لانا، بارش کو روکنا، گرمی کو لانا، ٹھنڈک کو لانا، ہر ایک کا نظام اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا۔ بڑے بولتے نہیں، اللہ کے حکم سے پتہ بھی نہیں ہلتا بولتے، تو سب کچھ یہ بنایا ہوا نظام اللہ کا ہے۔ یہ سب کچھ بنایا ہوا نظام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے عبادات کے ذریعے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، جب کوئی بندہ اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمانوں اور زمین میں یہ اعلان کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے، کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندہ یا بندی سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس بندے یا بندی سے محبت کرو۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ کب کراتی ہے اللہ تعالیٰ؟ جب کوئی بندہ اپنی عبادات کے ذریعے اللہ کا جب وہ مقرب بن جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کا ذکر و اذکار کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اس کے ہر احکام پر اگر ہم چلیں گے
تو ہم انشاءاللہ اللہ کے مقرب بندے انشاءاللہ بنیں گے۔ ابھی اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے مقرب بنیں گے۔ اب قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون رہے گا؟ صحابہ نے پوچھا تھا حضور سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے جو درود پڑے گا، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے جو درود پڑتا ہے، قیامت کے دن وہ میرے بالکل قریب رہے گا۔ اگر عبادت کریں گے تو اللہ کا مقرب حاصل ہوگا، اگر ہم درود پڑھیں گے تو حضور کا مقرب ہمیں حاصل ہوگا۔ نہیں بھائی؟ تو میرے بھائی یہ کیا ہے؟ صرف موٹی موٹی باتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی ایک انسان کی فطرت ہے، انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بھائی اپنے بہنوں سے محبت کرتے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے۔ نہیں، یہ ایک محبت ایک فطری چیز ہے۔ محبت کرنا کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے۔ بنی اسرائیل میں بارش بند ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ برق نام کا ایک بندہ ہے میرا، تم اس سے کہو کہ وہ بارش کے لیے دعا کرے۔ حضرت اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں 7 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، 7 سال سے قحط پڑا ہوا تھا، آسمان سے زمین پر ایک خطرہ بھی پانی نہیں، 7 سال ہو گئے تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو لے کر جا کے دعا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں کیسے ان کی دعاؤں کو قبول کروں؟ جو 70,000 افراد جو لے کر آیا ہے میدان میں دعا کے لیے، میں کیسے ان کے دعاؤں کو قبول کروں؟ یہ گناہوں میں ملوث ہے اور باطنی جو غلاظت ہے اس کے اندر یہ بھرے ہوئے ہیں، اور یہ مجھے پکارتے ہیں، مگر ان کا پکارنا مجھے یقین ہی نہیں ہے، یقین کے ساتھ یہ مجھے نہیں پکارتے، مجھے پکارتے ہیں، یہ مجھے یقین نہیں مجھ پر، یہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھے پکارتے ہیں، مگر ان پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان بندوں میں ایک بندہ ہے جس کا نام برق ہے، تم جاؤ اس سے کہو کہ وہ دعا کرے، اگر وہ دعا کرے گا تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، کئی مدت تک، کئی دنوں تک اسے تلاش کرتے رہے، ملاش نہیں، کہیں بھی نہیں ملا، بہت دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بالکل کالا کلوٹا، بالکل کالا راستے سے گزر رہا ہے، اور اس کے پیشانی پر سجدوں کے نشانات ہیں، اور یہ گردن میں ایک رومال وغیرہ کچھ باندھا ہوا ہے پیٹھے کی سجدے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے چہرے سے یہ معلوم ہوا کہ ہو نہ ہو یہی برق ہو سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، پوچھا آپ کون؟ تو اس نے کہا کہ میں برق ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ہمارے لیے دعا کرو، بارش کے لیے دعا کرو، ہمارے لیے کیا کرو؟
دعا کرو، بارش کے لیے دعا کرو۔ اب وہ دعا کرنے کے لیے گیا، جا کے اس نے کیسی دعا کی؟ یا الہی، دعا کر رہا ہو، کیسی دعا کر رہا؟ یا الہی یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرا حکم بھی نہیں ہے، یہ تیرا کام بھی نہیں ہے، نہ یہ تیرا حکم ہے۔ تجھے کیا ہوا کہ یہ سب خشک ہو گیا ہے، یہ سب سوکھی پڑی ہوئی، کیا ہوا تجھے؟ کیا خطا کاروں سے پہلے کیا تو غفار نہیں تھا؟ تو نے خود کہا ہے تو نے ہی رحمت کو پیدا کیا ہے اور تو نے ہی رحمت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرنے لگا، ایسی باتیں کہ جو ہے لوگوں کو غصہ آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگا کیا ہوائیں تیرا حکم نہیں مانتے؟ کیا بادل تیرا حکم نہیں مانتے؟ ایسی باتیں کرنے لگا۔ ابھی جب باتیں ایسی کر رہا ہے، جب یہ باتیں کر رہا ہے تو میرے بھائی کیا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر بارش شروع ہو گئی۔ اتنی برسی، اتنی برسی، اتنی برسی، دوپہر تک بارش زانوں تک آ گئی تھی۔ اتنی بارش، جتنی خشکی تھی پوری ہریالی، جو اناج نہیں اگا تھا اناج اگنا شروع ہو گیا۔ جب وہ دعا کر کے باہر نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھو میں نے اللہ سے کیسی بات کی ہے، کیسی دعا کی ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو اللہ سے میں نے کیسے جھگڑا کیا، یہ الفاظ، اللہ سے میں نے کیسا جھگڑا کیا ہے، پھر اللہ نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا کہ اے موسیٰ برخ کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ دن میں 3 مرتبہ یہ مجھ سے ایسی باتیں کر کے یہ ہنستا ہے، 3 مرتبہ دن میں۔ تو میرے بھائی اگر ہم اللہ کے اگر ہم بن جائے تو اللہ ہمارا بن جائے گا۔ نہیں، وقت پر نمازوں کی پابندی ہو، وقت پر ذکر و اذکار ہو، وقت پر تسبیحات ہو۔ میرے بھائی اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خالی جمعہ کے واسطے سے اللہ پیدا کرا رہے گا، وہ ہم لوگ یہ سمجھ گئے سو خالی جمعہ کے واسطے اللہ پیدا کرا رہے گا، وہ نہیں۔ میرے بھائی اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے غور و فکر کرنے کا حکم بھی دیا ہے قرآن میں، دیا ہے نہیں؟ غور و فکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں انسان کو۔ کئی کو دیا کئی کو دیا بھائی یہ سر ہے نہیں، سر کے اندر ایک بھیجا ہے انسان سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ غور و فکر کہاں کر رہے ہیں؟ اس کا لیے اچھی گاڑی ہے میرے قریب ہونا، اس کا لیے ایک بائک ہے میرے قریب 2-4 ہونا، آج ہم لوگ وہاں پہ دماغ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، دنیا کے اندر ہم کیوں آئے، کس وجہ سے آئے؟ مرنا تو برحق ہے سب کو، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ مرنا تو سب کو برحق ہے۔ کون بھی اٹھ کو نہیں بول سکتا میں نہیں مرتا حضرت بول کو، کون بھی نہیں بول سکتا، ہر ایک کو مرنا ہے۔ میرے بھائی مگر جانے سے پہلے اس کی تیاری تو ہم کریں، جانے سے پہلے اس کی تیاری تو کریں۔ تو میرے بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم اللہ سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے، ان کا شمار ولیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان کا شمار بہت بڑے اولیاء اکرام میں ہوتا ہے، بہت مایہ ناز ہستی ہے یہ۔ ایک مرتبہ بصرہ کے گلیوں میں آپ گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک کنیزہ کو دیکھا، ایک کنیز کو دیکھا، ایک عورت کو، ایک لڑکی کو دیکھا جو حسن و جمال میں بالکل حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، چاروں طرف اس کے خدام ہیں، چاروں طرف اس کے خدام ہیں، اگر کوئی اسے ایک مرتبہ دیکھ لے تو دیکھتا ہی رہ جائے، اتنی حسین و جمیل۔ تو حضرت شیخ
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. کیا کہا حضرت نے؟ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. یہ آواز سنی کنیزہ نے پلٹ کر کہا شیخ آپ نے جو کہا اب ایک دفعہ کہے، اب ایک بار بولے. حضرت نے کہا کہ میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں. تو کنیزہ نے کہا اگر بالفرض میرا مالک اگر بیچے گا تو آپ جیسے مفلس مجھے خرید نہیں سکتے. کیا کہا اس نے؟ اگر میرا مالک مجھے بیچے گا تو آپ کے جیسا مفلس مجھے خرید نہیں سکتا، میں اتنی قیمتی ہوں. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تجھے تو کیا، میں تجھ سے اور اچھی کو بھی میں خرید سکتا ہوں. اللہ والوں کی باتیں نہیں بھائی، تو تو کیا، تیرے سے اور اچھوں کو بھی میں خرید سکتا ہوں. اب یہ بات سنی تو کنیزہ ہنسنے لگی. تو پھر اس نے کہا اچھا ایسا کرو، خادموں سے کہا اس کو میرے گھر کو لے کے آؤ. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خدام جب لے کر گئے تو وہ کنیزہ جو تھی گھر میں داخل ہوئی، اپنے مالک سے پورا واقعہ بیان کیا. رئیس تھا، وہ رئیس زادہ تھا، بہت بڑا مالدار تھا وہ. تو جا کے پورا واقعہ بیان کیا تو مالک بھی ہنسنے لگا، جو رئیس جو تھا. اب اس نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو. تو لوگوں کو جمع کرے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئے. تو اب وہ رئیس جو تھا اس نے کہا شیخ آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں یہ کنیزہ کو خریدنا چاہتا ہوں، آپ بیچ دیں، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. تو وہ رئیس نے کہا، مالک نے کہا کہ آپ اس کی قیمت دیں گے؟ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ تو کہا ہاں میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. تو کہا کتنا دو گے اس کی قیمت؟ تو حضرت شیخ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی قیمت کھجور کے 2 بیجوں کے برابر ہے. کتنی ہے اس کی قیمت؟ کھجور کے 2 بیج کے برابر ہے. وہ بیج جو اوپر سے پردہ بھی نہیں، بالکل بیج اس کے برابر ہے، وہ دے کر میں اس کو خرید لوں گا. اب جب یہ بات سنی تو سب ہنسنے لگے، جو دربار میں جو تھے پورا ہنسنا شروع کر دیا. یہ کیا؟ تو حضرت نے کہا، تو اس رئیس زادے نے کہا، رئیس نے مالک نے کہا کہ آپ نے تو اس کی قیمت بہت کم لگائی ہے، کیوں اس کی قیمت اتنی لگائی؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں بہت سارے عیب ہیں. کیا ہے اس میں؟ بہت سارے عیب ہیں، بہت سارے عیب ہیں. پہلا عیب یہ کہ اگر یہ اپنے بدن پر خوشبو نہ لگائے تو اس کے بدن سے بدبو آنا شروع ہو جائے. اگر یہ اپنے منہ کو صاف نہ کرے تو اس کے منہ سے بو آنے لگے. اگر یہ اپنے بال میں تیل ڈال کر کنگھی نہ کرے تو اس کے بالوں میں جوئیں آ جائیں. اس کے پاس اسے حیض آتا ہے، اسے نفاس آتا ہے، اسے پیشاب آتا ہے، اسے پیخانہ آتا ہے. بہت سارے عیب ہیں اس میں. اور تو اور اس میں عیب اتنے ہیں کہ سب سے بڑا عیب اس میں یہ ہے کہ یہ ہر وقت غمگین رہتی ہے. کیسی رہتی ہے؟ یہ ہر وقت پریشان رہتی ہے، ہر وقت غمگین رہتی ہے. سب سے بڑا عیب ہے اس میں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو اس کے ظاہری عیب ہے. اب سنو، اب باطنی عیب میں بیان کرتا ہوں. ظاہری جو اوپر کے جو عیب تھے میں نے وہ بیان کیے، اب اس کے اندر جو عیب ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر کے عیب بیان کرنا شروع کی. کہتے ہیں سب سے پہلا جو عیب یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ خود غرض ہے. حضرت کے الفاظ کیا ہے؟ یہ خود غرض ہے. یہ غرض کے ساتھ یہ تجھے محبت کرتی ہے، یہ تجھ سے محبت بھی نہیں کرتی. جب اس کا غرض ٹل گیا تو یہ چھوڑ دیتی ہے. پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تیرا انتقال ہو جاتا ہے، جیسے ہی تیرا انتقال ہوا، انتقال کے بعد یہ دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے، تیرے سے اچھا اس کے ساتھ رہتی ہے.
وہ تجھ سے محبت بھی نہیں کرتی ہے۔ میرا بھائی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کے ظاہری اور باطنی عیب کو بیان کیا سارے دربار۔ تو پھر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا اس لیے میں نے اس کی قیمت اتنی لگائی ہے، 2 کھجور کے 2 بیجوں کے برابر میں نے اس کی قیمت لگائی ہے۔ تو پھر حضرت نے کہا، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے پاس بھی ایک کنیزہ ہے، اس کی قیمت بالکل وہ فری ہے۔ کیا ہے وہ؟ بالکل فری ہے۔ وہ میرے پاس بھی ایک کنیزہ ہے، بالکل فری ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے زعفران سے، مشک و عنبر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ زعفران اور مشک و عنبر سے اسے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ 7 سمندروں میں یہ ایک مرتبہ تھوک دے تو سارے سمندروں کا کھارا پانی وہ میٹھا ہو جائے۔ اگر وہ مردے سے وہ بات کر لے تو مردہ زندہ ہو کر اس سے بات کرنے لگے۔ اگر وہ زندوں سے بات کر لے تو زندہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اگر وہ اپنی کلائی کو سورج کے سامنے کر دے تو سورج بے نور ہو جائے۔ تو اس کی تعریف کرنے لگے۔ پھر حضرت نے کہا اب بتاؤ یہ کنیزہ اچھی ہے وہ میرے والی کنیزہ اچھی ہے؟ حضرت نے کیا کہا؟ وہ اچھی ہے یا یہ اچھی ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا حضرت تمہاری والی بہت اچھی ہے۔ سب نے کیا کہا؟ آپ کی کنیزہ اچھی ہے۔ تو پھر حضرت نے بیان کیا وہ کنیزہ کیسے ملے گی؟ تم اگر اللہ کے حکموں پر چلو گے تو وہ کنیزہ تمہیں ملے گی، اگر نمازوں کی پابندی کرو گے تو وہ تمہیں ملے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو اپنا کر اگر زندگی گزارو گے تو وہ تمہیں ملے گی۔ پھر حضرت نے فرمایا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب لوگ رات کو سو رہے ہو تو اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو، وہ تمہیں مل جائے گی۔ کیا ہوگی؟ وہ مل جائے گی۔ جب سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ جو رئیس زادہ جو تھا، وہ مالک جو تھا، اس نے کہا حضرت میں نے یہ کنیزہ کو آزاد کر دیا۔ کیا کیا؟ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنے مال و دولت کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ مالک کیا ہوا؟ اللہ والا بن گئے۔ اب یہ جو کنیزہ جو تھی جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، وہ رونے لگی، کہنے لگی سرتاج آپ ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ تو اس نے بھی سب کو چھوڑ دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اسی مجلس میں اس رئیس کے ساتھ نکاح کر دی، دونوں اللہ والے بنے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہوں نے ایسی عبادت کی ہے دنیا کے اندر کہ لوگ کثرت کے ساتھ ان دونوں سے دعا کرانے کے واسطے آتے تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اشد محبت کریں۔ قریب